السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اس وقت مجھے ایک بہت ہی اہم سوال موصول ہوا ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے عقیدے سے ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر آگے ہمارے ایکشن جو ہیں لائحہ عمل اس پر سوال ہے۔ میں سوال پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سوال پوچھا جی قادیانیوں میں، لمبا سوال ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ جیسے آیا میرے پاس ویسے ہی میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں آئے، اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ قادیان میں آیا۔ ان کا یہ عقیدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی شائع کیا ہے اپنے فیصلے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان سے ان عقائد کو دیکھتے ہوئے لین دین یعنی ڈیلنگ، اب لین دین جو ہے بہت ویگ اوپن اینڈڈ ٹرم ہے، آئی ایم شیور یو ٹاکنگ اباؤٹ بزنس، تجارت، خرید و فروخت، یہ کریں یا نہیں، اس پہ انہوں نے کہا اس پہ آپ اپنا جواب دے دیجئے۔ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو قادیانی جو ہے نا گروہ، جماعت، میں فرقے کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ فرقے کا جو معنی ہے نا، فرقہ، اس کو غیر مسلم بھی بولتے ہیں، اسکول آف تھاٹ ود ان اسلام۔ تو میرے وہ بھائی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے لاکھوں ماشاءاللہ آج کل فینز ہیں اور فالوورز ہیں، ان کے فینز سے اگر میں جان کی امان پاؤں، اور ان سے بھی جان کی اگر امان پاؤں کہ اگر وہ میری لاپا نہ کریں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے فرقے کا لفظ پلیز مت استعمال کریں۔ اگین، انسانی رشتے سے میں تو ان کو اپنا ایک، جسے کہتے ہیں نا، انسانی بھائی بھی ماننے کو تیار ہوں۔ ہیومینٹی وائز تو ہم سارے آدم کی اولاد ہیں، تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے جو آج کے قادیانی ہیں، مگر ان کو ہم اپنا فرقہ کہیں، یہ بات زیادتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو فرقہ کہنا چاہیے۔ فرقے کا جو لفظ ہے، آپ کاش کبھی آئیں ہمارے پاس، ادھر آئیں، ہم آپ کو غیر مسلموں سے ملوائیں۔ آپ میری بات نہ مانیں، آپ کو میں کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس وقت اسلامک سویلائزیشن، اسلامک ہسٹری اور اسلامک اسٹڈیز کی فاؤنڈیشنل کتاب ہے، مارشل ہڈسن کی کتاب ہے وینچر آف اسلام، ٹھیک ہے؟ اس عالم نے، اس غیر مسلم عالم نے، میں کہتا ہوں انصاف کا وہ حق ادا کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اس انداز سے اس کا صرف جو پہلے 150 صفحہ ہے نا، آپ اس کا والیوم 1 لے لیں اور وہ پڑھ لیں، آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی کہ کتنا نقصان ہوتا ہے ہماری یہ جو فرقہ وارانہ لڑائی ہے۔ اب جو ایک طرف ہم کہتے ہیں فرقہ وارانہ لڑائی بند کرو، دوسری طرف ہم قادیانیوں کو بھی فرقہ کہہ دیں۔ بھائی وہ فرقہ کب ہیں؟ اگر وہ فرقہ ہوتے تو وہ نئی امت کیوں اپنے آپ کو کلیم کرتے؟ اور وہ اپنے آپ کو نہ بھی کلیم کرے نئی امت، جب ایک، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کی یا میری بیوی بھاگ جائے اور ایک نیا خاوند کر لے، اب مجھے بتائیں وہ آپ کی بیوی رہے گی؟ اس نے آپ سے بغاوت کی، شادی توڑ دی، نیا خاوند کر لیا، اب وہ نیا خاوند کر چکی ہے، اب آپ کی بیوی وہ کیسے رہی؟ تو نئی شادی ہو چکی ہے، انہوں نے نیا رشتہ قائم کر لیا ہے، نیا باپ بنا لیا، ایک نیا نبی لے آئے۔ جب بھی نیا نبی آتا ہے، اس کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب قادیانی حضرات جب وہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کے نزدیک نبی ہے، ٹھیک ہے، مثل محمد وہ کہتے ہیں، بائی دا وے وہ لٹرلی رسول اللہ نہیں کہتے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میرے یہاں میری 19 منٹ کی ایک تفصیلی آڈیو ہے، میں قادیانیوں کے بارے میں بہت ریزرویشن سے بول رہا ہوں، میرے بڑے بڑے قریبی تعلقات ہیں قادیانی صاحبان سے، اور ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے، الیک سلیک تک میرے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، کٹھے کھانے پینے بھی ہمارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے سے زیادہ نرم گوشہ کسی میں نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ میں ہر حد الوسع کوشش کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ پچھلے 17-18 سال کا تعلق ہے، تو چھوٹی بات نہیں میں کر رہا میرے بہنوں بھائیوں۔ تو ہمارے مبلغین بھی میری بات دھیان سے سنیں، وہ فرقہ نہیں ہے۔ جب ان کے پاس نیا نبی آ گیا، وہ چاہے وہ مثل مسیح کہے اپنے آپ کو، چاہے وہ اپنے آپ کو نیا مہدی کہے، یا آل ان ون ہی کہے، مثل محمد، مثل مسیح، مہدی بھی، تو آل ان ون ہے، ٹھیک ہے نا، 3 in 1 جسے کہتے ہیں نا، وہ ٹرپل لوڈڈ گن جسے کہتے ہیں، وہ نیا نبی انہوں نے مان لیا ہے، اور ان کے وہ فتوے دینے بنتے ہیں۔ اگر وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گروہ، ہر فرد یہ بات مانتا ہے، ہر فرقہ یہ بات مانتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانا، ان کا پیغام سن لیا، پھر بھی ان کو نہ ماننا،
چاہے وہ پچھلے سارے نبیوں کو مانتا ہو وہ کافر ہے. ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بھئی اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا یہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہودیوں کو بھی کہہ دیا، وہ یہودیوں نے تو بھئی شرک بھی نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا، یعنی کرسچنوں سے بھی بڑھ کے ان کی اللہ تعالیٰ نے ریجیکشن کیا، ریفیوٹیشن کیا، ان کا ریبٹل آیا ہے قرآن میں کہ وہ پکے کافر ہیں. اور جب اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ فرقہ نہیں ہے جن کے ساتھ ہمارا نبیوں کا، سچے نبیوں کا رشتہ ہے، آپ ان کو فرقہ کیوں بولتے ہیں میرے بھائی؟ پلیز آئی بیگ یو ان دا نیم آف اللہ، آپ کے آگے واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے، ان کو فرقہ مت بولیں. آپ مجھے یقین ہے آپ یہ نرم گوشہ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ شاید وہ آپ کی بات سن کے آ جائیں. الحمدللہ آپ سے زیادہ ہمارے قادیانیوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، ان سے ہماری بڑی بڑی انٹیمیٹ ڈسکشنز ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے سمجھتے، بہت قریبی تعلقات ہیں. اب بات پہلے تو یہ طے کر لیں کہ وہ ایک نئی امت ہیں، ان کا ایک نیا نبی ہے، اس کو جو نہیں مانے گا وہ کافر مانیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہیں گے کہ آپ نے جب نیا نبی کر لیا تو ہم آپ کو مسلم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جذباتی طور پر نہیں میں یہ بات کہہ رہا، دیکھیں دین کے ساتھ ہمارا تعلق روحانی بھی ہے، جذباتی بھی ہے اور علمی بھی ہے. دین کے ساتھ ایموشنز بھی جڑے ہوئے ہیں، نہ ہوتے تو پھر صحابہ کیوں اتنی جانیں دیتے؟ اس وقت کون علم دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. دین میں جذبات کا بھی ایک تعلق ہے اور یہ واقعی جذباتی معاملہ ہے. اگر آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو دیکھ لیں، آپ کی والدہ کو اگر آپ کے سامنے کوئی غلیظ ترین گالی دے یا اس کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کرے تو آپ کو غصہ آئے گا نا؟ وہ غصہ ایک دینی حمیت اور غیرت کا حصہ ہے، وہ غیرت مرنی نہیں چاہیے میرے بھائی. تو سارے بھائی میری بات نوٹ کر لیں، بہنیں بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہے. بے غیرت نہیں ہونا ہم نے کہ ہمارے اللہ کے نبی ماں باپ سے بھی اوپر ہیں، جو ان کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا ان کی مسند کو ہلانے کی کوشش کرے گا. نہیں، سوری، دس از این انکمپرومائزیبل پوزیشن، اور اس کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ایک غیر مسلم جماعت بن چکے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. نہ بھی کہتے ہوتے، وہ فرض کرو وہ کہتے ہیں نہیں آپ بھی مسلم ہم بھی مسلم ہیں لیکن نبی نے، تب بھی وہ مسلمان نہیں رہتے. قرآن نے فیصلہ کر دیا ایسا ہر بندہ جو پک اینڈ چوز والی گیم کھیلے گا، نیا نبی لے کر آئے گا خاتم النبی. یہ تو فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ کی کتاب سے فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی نے ان کو دجال کہا ہے میرے بھائی، نیا گروہ نہیں کہا. کلہم یزعمون انہم رسول اللہ لا تقوم الساعہ. یہ بہاؤاللہ ایران والا اور یہ ادھر والے، انہوں نے قیامت کی نشانی پوری کی ہے. اور قادیانی جتنے حضرات ہیں میری بات سن رہے ہیں، آپ حدیثیں تو مانتے ہیں نا، اور پکی صحیح حدیثیں تو مانتے ہیں نا، اور اہل سنت کی حدیثیں تو آپ زیادہ مانتے ہیں کیونکہ وہ بہاؤاللہ نکلا شیعوں سے ٹوٹ کے. کمال ہے کہ اللہ کے نبی کی بات حرف بحرف پوری ہوئی ہے کہ یہ 30 دجال آنے سے پہلے قیامت نہیں آنی. ٹھیک ہے، قریباً 30 دجال، قریباً 30، اور اس میں آپ نے یہ بھی الفاظ، یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں، ان کے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے جس کو چاہیے ہو. ایک بھی حدیث میں اس میں ضعیف نہیں بول رہا. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ نے صاف کہا ہے لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آنی اس وقت تک، حتی یہاں تک کہ 30 دجالون کذابون، وہ ظہور نہ ہو جائے ان کا. اور کلہم یزعمون انہم رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک اس زعم میں ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اب بتائیں، بات ختم ہوگی. اللہ کے نبی نے اس کو فرقہ نہیں کہا، جماعت نہیں کہا، یہ ایک نیا گروہ، نئی امت بنی ہوئی ہے. یہ نئی امت ہے میرے بھائی، دجالون ہیں، کذابون ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس میں ہمیں اب لائن جو کھینچنی ہے وہ بڑی اہم لائن ہے کہ پہلے یہ ہم نے طے کر لیا کہ وہ ایک نئی امت ہے، نیا گروہ ہے، نیا نبی ہے. اب لائن یہ بھی کھینچنی کہ کیا یہ پچھلے نبیوں کی طرح اہل کتاب ہیں؟ بھئی اس کا اختیار آپ کو اور مجھے نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر سکھوں کو بھی اہل کتاب میں شامل کر لیں. وہ بھی کلیم کر رہے ہیں میں سکھزم پڑھا ہوں اور پڑھا بھی رہا ہوں. یونیورسٹیوں میں ہمیں کمپیریٹیو ریلیجن میں اس کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ پروفیسرز UCLA، کیلیفورنیا کے، برکلی کے، آئی وی لیگز، یہ جو سکولز ہیں، آئی وی سکولز کے لوگ، پروفیسرز، سکولز میں یہاں پہ یونیورسٹیز کو سکولز بھی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں سکھ بھی توحیدی مذہب ہے، توحیدی دین ہے. اب مانیں گے انہیں اہل کتاب، ان کا ذبیحہ کھائیں گے، ان کے ساتھ آپ تعلقات استوار کریں گے، شادیاں کریں گے، کر دیں جائز، پھر جو اٹھائی تھی انہوں نے اس وقت رکھی تھی، کہیں ساری جائز رکھ لو، نکاح کر لو. بھئی نہیں ہو سکتا نا. بعد میں آنے والے کے ساتھ اہل کتاب کا تعلق میں نے آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. اگر کرنا ہے تو آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. آپ قیاس از ٹرمینالوجی، از کالڈ اینالوجی، اینالوگس
اپروچ سوری ٹو سے قیاس اس وقت چلتا ہے جب کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہے نا اس میں گائیڈ لائن نہ ہو. کتاب اللہ اور سنت رسول میں تو واضح ہے گائیڈ لائن کے بعد میں آنے والوں کا کیا حشر ہوا ہے. کسی نے ان کو امت نہیں مانا, بعد میں آئے نا جھوٹے نبی, ایک نہیں آئے کئی آئے, ٹھیک ہے نا. اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے یا ہمارے سلف کے کسی فتوے سے آپ دیکھیں کہ ان کو اہل کتاب کا سٹیٹس ملا. کسی داعیان نبوت کے فالوورز کو, ہم پہلی جنریشن کی بات نہیں کر رہے, فالوورز بعد میں آنے والوں کو نہیں ملا نا, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ورنہ پھر سکھوں کو بھی یہ سٹیٹس دیں. بعد میں آنے والے جتنے ادیان باطلہ ہیں نا, چاہے وہ توحیدی بھی ہوں, کتابیں بھی ہیں ان کے پاس, دعوے بھی ہیں ان کے, آپ ان کو بھی پھر مانیں. آخری سوال ہو گیا لین دین کا. لین دین میں اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو ہے کوئی دکان پہ سودا سلف لینے آیا, اللہ کا واسطہ ہے میری پاکستانی عوام سے, خاص طور سے پاکستانی عوام سے درخواست ہے, پھر اس کے بعد انڈیا کے بھی عوام سے. پاکستان میں زیادہ جذباتی مسئلہ ہے, میں نے دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے قادیانی حضرات کا اس دکان میں داخلہ ممنوع ہے. بھائی جو قادیانی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں نا وہ مرتد نہیں ہیں. اب ان پہ ایک ہی ذمہ داری ہے, قادیانی میرے جو ہے نا بھائی, آدم اور حوا کے رشتے سے آپ میرے بھائی بہن ہیں, سن لیں میری بات, آپ سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا بالکل اسی طرح اس کافر سے جو کافر کے گھر کافر پیدا ہوا, یا عیسائی کے گھر عیسائی پیدا ہوا, یہودی کے گھر یہودی پیدا ہوا. اسی طرح میرے سے بھی سوال پیدا ہوگا کہ تم نے اس سے کیا کیا, تم نے اس کو استعمال کیا یا تم بھی بھیڑ بکری کی طرح پیچھے چل رہے تھے. اگر تو یہ میرا عذر قبول ہو گیا تو شاید میں بچ جاؤں, اگر عذر قبول نہ ہوا تو میں ڈوب جاؤں گا. آپ کو بھی میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا مرتد میں نہیں آتے. میں آپ کو مرتد اس لیے نہیں سمجھتا کیونکہ آپ پیدا ہوئے ہیں ایک کسی مرتد کے یا جھوٹے نبی کے گھرانے میں. ہمارے نزدیک وہ جھوٹا نبی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو نبی نہیں مانتے. آپ پہ اب یہ ذمہ داری یاد ہوتی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں, اپنے کان کھولیں, تو آپ فیصلہ کریں. بھائیوں پہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے, دوسرے بھائیوں پہ جو امت محمدیہ والے ہمارے سگے بھائی ہیں, سگے بھائیوں سے بڑھ کے زیادہ بھائی ہیں. رسول اللہ سے دیکھیں ہمارا رشتہ ہے, آپ بھی اس رشتے پہ آ جائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے سب کا. یہ جو دکانوں پہ لکھ لگا نا قادیانی یہاں نہ آئے, یہ ظلم نہ کریں, یہ بھی ظلم ہے. مجھے آپ کو کیا پتہ یار, اس بیچارہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے اس اقدام سے کلمہ پڑھتے پڑھتے چھوڑ کے چلا جائے, پھر آپ کیا اس کی گمراہی کا ذمہ لیں گے؟ تو بائیکاٹ اس قسم کا نہ کریں. ہاں ان کے جو لیڈران ہیں جو کافروں کے پاس جا کے ہمارے خلاف مدد مانگتے ہیں, یہاں بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی لوگوں نے کوششیں کی ہیں, ان لیڈرز کے ساتھ آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پورا حق ہے. وہ فتنہ اگر پھیلاتے ہیں, آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں, اور میں نے دیکھا ان کو, آپ سارے جانتے ہیں, اسرائیل میں بھی وہ کچھ کر رہے تھے, بہت جگہوں پہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے, تو ان کا سدباب ہونا ضروری ہے. ان کی لیڈرشپ جو ہے نا اس کے خلاف لین دین, ان کا مقاطعہ, ان کا بائیکاٹ ہونا ضروری ہے, اہم بات ہے. اس میں بھی احتیاط میرا خیال ہے یہ آپ کا حق بنتا ہے, ہر مسلمان کا حق بنتا ہے. لیکن جو عامہ ہیں بیچارے, جو آپ کے ہمسائے ہیں, جن کو کچھ بھی نہیں پتہ, جو آپ کی طرح ان کو دال روٹی کی فکر ہے, ان کو آپ پیار محبت سے گلے لگائیں, ان کو نصیحت کریں, اصلاح کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے قریب آنے سے کلمہ پڑھ جائیں, اور پڑھا ہے لوگوں نے, ہمارے ساتھ لوگ تھے, خود کہتے ہیں بھائی ہم بس پھنسے ہوئے ہیں, مجبور ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو میں یہاں تک ہی رہنے دیں. تو لین دین میں خاص کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ بائیکاٹ بہت ضروری ہے, مگر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ جو عامۃ القادیین ہے نا, قادیانون, ٹھیک ہے نا, عامہ الاحمدیہ کے عامہ عام لوگ جو ہیں, ان کو آپ سپیئر کریں, ان کے ساتھ نہ ظلم کریں, ان کی پرسیکیوشن نہ کریں, ان کے قتل کے فتوے نہ دیں. ان پہ یہ امپلیکیشن اس کی نہیں ہوتی. ہمارے اسلاف کا عمل سامنے رکھیں کہ ان کا کیا طرز عمل تھا, پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جو بعد میں پیدا ہونے والی جنریشنز ہیں ان کے ساتھ آپ تلوار اور ڈنڈے والا معاملہ نہیں کر سکتے. اگر ہوتا بھی تو یہ اسٹیٹ کا کام تھا, میرا آپ کا کام نہیں ہے. ہم خود سے جوڈیشری, خود سے لا, خود سے ویجیلنٹی نہیں بن سکتے. تو امید ہے یہ معاملہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اللہ کے حکم سے. کوئی سخت بات ہوئی ہو, میرے کسی قادیانی کا ساتھی کا دل دکھا ہو, تو اس پہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, مگر آپ کے جو لیڈرز ہیں ان سے کوئی معذرت نہیں ہے. وہ اس وقت پورے دجالی نظام کا حصہ بن چکے ہیں, نیو ورلڈ آرڈر کا پوری طرح ان کی گود میں کھیل رہے ہیں, اور ہماری جڑیں کاٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ان کے شر سے بچائے, اور آپ کی ہماری سب کی آنکھیں کھولے کہ وہ کس قسم کا خطرناک گروہ ہے. اللہ ان کے شر سے مجھے آپ کو سب کو محفوظ رکھے. واللہ عالم.